پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں خوش باش رکھے، ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، ہم سب کو ٹھیک رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج میں آپ لوگ کو ایک کہانی سناؤں گی، پتھر شہزادہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک میں ایک راجے تھا، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، ان کے پاس ایک اور راجے تھا جہاں ایک اور بادشاہ رہتا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا، تو ایک دن وہ ایک جنگل میں گیا اور اس نے ایک ہرنی کو دیکھا، وہ اسے بہت پیاری لگی۔ دراصل وہ ہرنی ایک جادوگرنی تھی جو ایک ہرنی کا روپ لے کے جنگل میں گھومنے آئی تھی۔ اس نے سوچا، واہ کتنی پیاری ہرنی ہے، کیوں نہ میں اس کا شکار کروں۔ اس نے تیر مار کر ہرنی کو زخمی کر دیا، پھر ہرنی اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ ہرنی کو بہت ہی غصہ آیا، اس نے کہا، تم نے مجھے زخمی کیا ہے اور مجھ پہ تیر مارا ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ جادوگرنی نے راجکمار کو پتھر بنا دیا اور کہا کہ اب تمہیں تکلیف بھی ہوگی۔ اس نے اس کے اوپر ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت گلاب کا پودا لگا دیا اور اس کے اوپر پھول اگائے۔ وہ بولی، اب تمہیں تکلیف سہنی پڑے گی، کیونکہ اس گلاب کے پودے سے ہر کوئی آ کے جسے بھی گلاب پیارا لگے گا تمہارے باڈی پارٹس توڑے گا، اور ایسے ہی ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے۔ اس نے جادوگرنی سے بہت کوشش کی معافی مانگنے کی، پر جادوگرنی نہ مانی اور وہ غائب ہو گئی۔ اب راجکمار پتھر بنے ہی اپنے دن پورے کر رہا تھا۔ ایک دن جو دوسرا راجے تھا، اس بادشاہ کی بھی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بڑی پیاری تھی۔ ایک دن وہ اپنے باغ کو دیکھتے دیکھتے باغ کے آخر میں آ گئی اور اس نے وہ پتھر دیکھا اور اس کے اوپر اتنا پیارا گلاب کا پھول دیکھا۔ وہ بولی، ارے یہ گلاب تو اتنا پیارا ہے، کیوں نہ میں اس کا ایک پھول لے لوں، یہ تو بہت ہی پیارا لگے گا۔ اس نے جب گلاب کا ایک پھول توڑا تو اچانک سے گلاب کے پھول سے اور گلاب سے خون بہنے لگا۔ شہزادی بہت ڈر گئی، اس نے وہ پھول وہیں پھینکا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلے دن اس نے سوچا کہ وہاں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ گلاب ابھی بھی وہیں زمین پر وہ پھول پڑا ہے، گلاب میں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ جب وہ ڈر کر جانے ہی والی تھی تو پتھر نے کہا، اے شہزادی تم ڈرو مت۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پتھر نے کہا، شہزادی میں ایک شہزادہ ہوں، میں تمہیں اپنی ساری کہانی بتاتا ہوں۔ مجھے شکار کرنے کا بہت شوق ہے۔ ایک دن میں ایک جنگل میں گیا تھا اور میں نے ایک ہرنی کو دیکھا، وہ بڑی پیاری تھی، پر وہ ایک جادوگرنی تھی، مجھے وہ بڑی پیاری لگی اور میں نے تیر مار کر اسے زخمی کر دیا اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اس سے بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے پتھر بنا دیا اور میرے اوپر ایک گلاب کا پودا گا دیا اور اس کے اوپر میرے باڈی پارٹس جو تھے وہ پھول بن گئے، اور اس نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا پھول توڑے گا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ دراصل جو پھول تم نے توڑا تھا وہ میری انگلی تھی۔ شہزادی بڑی شرمندہ ہوئی اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ سب نہیں جانتی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر کسی بھی طریقے سے میں تمہارے کام آ سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ کیا کوئی طریقہ ہے جس سے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ وہ بولا، مجھے خود نہیں پتا کہ کیسے تم میری مدد کر سکتی ہو۔ شہزادی بڑی ہی اداس تھی اور بولی، اگر تمہیں کبھی بھی کچھ پتا چلے تو پلیز مجھے ضرور بتانا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اور شہزادی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر سے گلاب کے پودے کے پاس آئی اور اسے یہی سوال کیا، پر ابھی بھی اسے کچھ پتا نہ چلا تھا۔ لیکن ایک دن جب راجکمار پتھر بنا وہاں پڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جادوگرنی جس نے اسے پتھر بنایا تھا اور ایک جادوگر لڑ رہے تھے۔ اس نے سنا، جادوگر نے کہا، تم نے
میری چھری لی تھی اور تم مجھے واپس کیوں نہیں کر رہی؟ وہ میری چیز تھی اور تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. وہ بولی چیز اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس ہو. وہ بولا میں تم سے اپنی چھری لے کر رہوں گا, تم زیادہ اس کی مالکن نہ بنو, سمجھ گئی؟ ویسے تم مجھے یہ تو بتاؤ تم ختم کیسے ہوتی ہو, تم مرتی کیسے ہو؟ وہ بولی میں تمہیں کیوں بتاؤں, میں تمہیں بتا دوں تم جا کے مجھے مار دو, میں نہیں بتاؤں گی. وہ بولا میں تمہارا دوست ہوں, میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بتا دیتی ہوں تمہیں. ایک جنگل ہے, بہت بڑا جنگل. اس جنگل میں ایک بہت بڑا غار ہے. اس غار کے پاس بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو پہرا دیتے ہیں. ان سانپ اور بچھوؤں سے کبھی کوئی بچ ہی نہیں سکا. اس غار میں 7 دروازے ہیں. پہلا دروازہ پار کیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ایسے ہی تم سارے دروازے جب پار کرو, 7واں دروازہ جب 7ویں دروازے میں جاؤ گے تو وہاں ایک بہت بڑا پنجرا ہے اور اس پنجرے میں ایک طوطا بند ہے. اگر کوئی اس طوطے کو مار دے تو میں مر جاؤں گی, پر میں جانتی ہوں وہاں کوئی نہیں پہنچ پائے گا. جادوگرنی وہاں سے چلی گئی اور جادوگر بھی. راجکمار کو اب سب پتا چل گیا تھا اور وہ راجکماری کا شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے اور یہ ساری باتیں وہ اسے بتائے. آخرکار راجکماری اگلے دن لوٹی اور راجکمار سے اس نے کہا کہ کیا تمہیں کوئی حل ملا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پوری بات راجکماری کو بتائی, پر یہ بہت مشکل ہے, بلکہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. میں یہ کروں گی, مجھے تم مت روکو, میں یہ ضرور کروں گی. تم دیکھنا, میں ایک بہادر راجکماری ہوں, میں یہ کر لوں گی. نہیں, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. میں نے کہا نا, مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں بچاؤں گی کیونکہ میں نے تمہاری انگلی توڑی تھی. وہ بولا ٹھیک ہے, لیکن اگر تم یہ نہ کر پائی تو تم واپس آ جاؤ گی. ٹھیک ہے, لیکن میں ہار ماننے والی نہیں ہوں. وہ گھر گئی. اس نے کہا امی جان, میں ایک بہت ہی ضروری سفر پر جانا چاہتی ہوں, کیا آپ میرے لیے کچھ کھانا تیار کروا دیں گی؟ وہ بولی نہیں بیٹا, تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو, میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی. راجکماری بولی پلیز امی جان پلیز. وہ بولی ٹھیک ہے, پر میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی, تم سپاہیوں کے ساتھ جاؤ گی. وہ بولی ٹھیک ہے, آپ کچھ سپاہی میرے ساتھ بھیج دیں. اس کی ماں نے کچھ سپاہی اس کے ساتھ بھیج دیے. ایسے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. کچھ دیر کے بعد کچھ سپاہی بھوک سے مرنے لگے, کچھ پیاس سے. آخرکار راجکماری تنہا ہو گئی اور جنگل میں پہنچ گئی. اب اس کے پاس تھوڑا سا ہی کھانا تھا, ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی. راجکماری کو بھوک لگی تھی, تو وہ کھانا کھانے ہی والی تھی کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بھوکی تھی. وہ بولی بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے, کیا تم مجھے کچھ کھانے کو دے سکتی ہو؟ وہ بولی جی اماں, میرے پاس تھوڑا سا ہی کھانا ہے, آپ وہ کھا سکتی ہیں. اس نے اپنا کھانا بوڑھی عورت کو دے دیا اور بوڑھی عورت نے وہ کھانا بڑی ہی چاؤ سے کھایا اور بہت ہی خوش ہوئی. اس کے بعد بوڑھی عورت نے کہا کہ تم خود بھوکی رہ گئی لیکن تم نے مجھے کھانا دیا, تم بہت اچھی ہو راجکماری, میں جانتی ہوں تم کہاں جا رہی ہو. اماں میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں, آپ کو کیسے پتا؟ وہ بولی میں سچ جانتی ہوں بچی, میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. یہ لو جادوئی قالین اور جادوئی انگوٹھی, پہلے تم اس جادوئی قالین پر بیٹھ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہیں کہاں جانا ہے, وہ تمہیں اڑا کر وہاں لے جائے گا, اور یہ انگوٹھی تمہیں ان سانپ اور بچھوؤں سے بچائے گی. یہ تم اپنی انگلی میں پہن کر غائب ہو جانا, اس طرح تم ان سانپ اور بچھو کو کبھی نہیں دیکھو گی. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹی, کبھی بھی ہار مت ماننا. جی اماں میں کبھی ہار نہیں مانوں گی. وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی اور شہزادی اس جادوئی قالین پر بیٹھی. مجھے اس غار کے پاس لے چلو. پل بھر میں ہی وہ اس غار کے پاس پہنچ گئی.
اس نے وہاں بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو دیکھے. اب میں کیا کروں؟ لیکن اسے اس انگوٹھی کی یاد آ گئی. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ انگوٹھی نکالی اور اپنی انگلی میں پہن لی. وہ غائب ہو گئی. وہ غائب ہو گئی اور اس غار کے اندر گئی. اس نے پہلا دروازہ پار کیا, پھر اس نے دوسرا دروازہ پار کیا, پھر اس نے تیسرا دروازہ پار کیا. ایسے کر کر کے اس نے 6 دروازے پار کر لیے. اب وہ 7ویں دروازے میں پہنچی اور اس 7ویں دروازے میں پہنچی اور اس نے ایک بہت ہی بڑا پنجرا دیکھا اور اس نے اس پنجرے میں سے طوطے کو نکالا اور اس کی گردن مروڑ دی. طوطا مر گیا, سانپ اور بچھو غائب ہو گئے. وہ غار ایک جنگل میں بدل گیا اور جادوگرنی مر گئی. جب وہ وہاں پہنچی جہاں وہ پتھر ہوا کرتا تھا, وہاں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا, لیکن اس کی انگلی نہیں تھی. شہزادی نے کہا, تم ٹھیک ہو گئے پر مجھے معاف کر دو, میں نے تمہاری انگلی تم سے چھین لی, مجھے معاف کر دو, مجھے بہت افسوس ہے, پلیز پلیز. وہ بولا, تم نے چاہے میرا نقصان کیا لیکن میرا اتنا بڑا کام تم نے ہی تو کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. اگر تم نہ آتی تو میں پتہ نہیں کتنی دیر تک یہاں ایسے پڑا رہتا. تم بہت اچھی ہو شہزادی, لیکن اب مجھے اپنے ملک جانا ہوگا. میں اپنی امی ابا کو لاؤں گا اور تم سے شادی کروں گا. شہزادی بہت خوش ہوئی اور بولی کہ کیا میں تمہارے ساتھ آ سکتی ہوں؟ وہ بولا, نہیں, تم ایک لڑکی ہو, میں خود جاؤں گا اور اپنے امی ابو کو واپس لے کر آؤں گا, یہاں لاؤں گا. وہ بولی ٹھیک ہے. وہ بڑی خوش ہوئی اور شہزادہ وہاں سے اپنے ملک چلا گیا اور اپنے ملک جا کر وہ اپنے محل گیا. اس کے امی ابو سے دیکھ کے بہت خوش ہوئے, میرے بیٹے تم واپس آ گئے, میں بہت خوش ہوں تمہیں یہاں دیکھ کر. تم واپس کیسے آئے؟ اس نے کہا, یہ ایک بہادر شہزادی کا کام ہے, اس نے مجھے بچایا. اگر وہ نہ آتی تو میں کبھی ایسے پتہ نہیں کیسے رہتا اتنی دیر, اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں کبھی آپ لوگوں سے مل ہی نہیں پاتا. ہمیں بھی ملنا ہے اس بہادر شہزادی سے. ٹھیک ہے تو چلے. وہ انہیں شہزادی کے ملک لے آیا. اتنی پیاری شہزادی کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہے. بہت شکریہ میری بچی, بہت شکریہ, تم نے ہمارے بیٹے کو بچایا ہے اور اسے نئی زندگی دی ہے. میری بچی, کیا تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ جی, میں آپ کے بیٹے سے ضرور شادی کروں گی. وہ بہت خوش ہوئے. راجکماری اور راجکمار کی شادی ہو گئی اور وہ سدا ہنسی خوشی رہنے لگے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی تو اسے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور ایک اور بات, مجھے ویوز بہت کم آ رہے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں اپنا اتنا ضروری قیمتی ٹائم نکال کے آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں. پلیز آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور مجھے بھی حوصلہ افزائی میری بھی پلیز کریں اور مجھے ویوز بھی دیں, اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں اور اسے اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, اور اسے دیکھنا کبھی مت بھولیے گا اور اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں. چلیے اب میں چلتی ہوں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. اللہ حافظ.